کل ایک بھائی کی ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں وہ آیت کریمہ میں کی جانے والی ایک غلطی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ یہ لفظ جان بوجھ کر غلط پڑھتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹیک دوں ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں. اکثر لوگ آیت کریمہ پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں جس سے یہ کفر کلام بن جاتا ہے اور جو شخص غلطی جان بوجھ کر کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی جگہ جلدی جلدی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ دیتے ہیں جس سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. کنت من الظالمین یعنی میں ظالموں میں سے تھا اور کنت من الظالمین یعنی تم یعنی نعوذ باللہ اللہ ظالموں میں سے تھا. اچھا, اب یہ بھائی جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر پڑھنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, تو میرے 2-3 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, ون بائی ون میں آپ کو سمجھاؤں گی. گرامر والا پارٹ وہ میں اینڈ پہ رکھوں گی تاکہ اگر کسی کو انٹرسٹ نہ ہو تو وہ پہلی بات تو سن لے. ٹھیک ہے, اور اگر انٹرسٹ ہو, آپ اس کو دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں کہ کس طرح یہ غلط نہیں ہے, اس کے میننگ اور کس طرح آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے, تو پھر وہ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم کہنا چاہتے ہیں وہ آیت کریمہ ہی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہے. اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو جب آپ نے اسلام کی طرف یا کسی چیز کی طرف ترغیب دینی ہے, ان کی بھی نیت بہت اچھی ہے, آئی ریلی اپریشیٹ کہ چاہتے ہیں کہ لوگ آیت کریمہ ٹھیک پڑھیں, اس کے میننگ کو سمجھیں, تو اس کے لیے یہ طریقہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے اتنی ڈراؤنی بات کہیں کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ غلط پڑھیں. تو ہمیں بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں شک ہوگا کہ پتہ نہیں میں وہاں بھی کیا غلط پڑھ رہی ہوں, وہاں بھی کیا غلط کر رہی ہوں. تو اس چیز کے ڈر سے انسان آہستہ آہستہ اس ذکر سے کترانا شروع کر دے گا اور چھوڑ دے گا. تو اللہ کی ذات انسان کی دل کی نیت کو جانتی ہے, اور میرا خیال ہے جو بھی شخص آیت کریمہ پڑھتا ہے اس کے دل میں کہیں دور دور تک یہ شائبہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام کی طرف اچھی چیزوں کی طرف ترغیب دینے کے لیے محبت والا راستہ پازیٹیو چیزوں کے ذریعے لوگوں کو لے کے آئے. اور وہ ابن انشا کی بات ہے نا کہ بہت سارے دائرے ہیں اور ان کی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن ایک دائرہ اسلام کا ہے جس میں پھر پہلے صرف انکمنگ ہوتی تھی اور اب آؤٹ گوئنگ ہے. لوگ پہلے صرف داخل ہو رہے تھے اسلام میں اور اب بات بات پہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا جتنی جلدی ہم کر رہے ہیں. تو پازیٹیوٹی کے ساتھ, اللہ کی رحمت اور محبت کے ساتھ کہ جس سے لوگ شوق میں آ کر اور زیادہ کریں, ان چیزوں کے ذریعے راغب کیا کریں. اب آ جاتے ہیں گرامیٹیکل جو آپ نے مسٹیک بتائی اس کے بارے میں. یہاں پہ ورڈ جو یوز ہوئے ہیں وہ ہے انی کنتم من الظالمین. ٹھیک ہے, اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ انی کنتم کہنے سے میننگ یہ ہو جاتے ہیں کہ بے شک تم ظالموں میں سے ہو. تو میرے بھائی یہاں پہ انا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو انی یا کی ضمیر لگی ہے وہ فرسٹ پرسن کی ہے کہ میں, اور کنتم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے نا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ تم سب, میں اور تم سب, یعنی انا کے 2 پلرز ہیں, ایک اس کا اسم اور ایک اس کی خبر. تو اس کا ایک پلر جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے بارے میں اور دوسرا پلر جمع مذکر کے بارے میں, تو یہ تو ویسے ہی میننگ لغو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اگر کنتم کو اس کے ٹرو میننگ میں لینا ہو تو اس سے پہلے ہمیں انی نہیں انکم کہنا پڑے گا, پھر اس کے وہ میننگ بنیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اگر مزید اس کے بارے میں تفصیل جانی ہو گرامیٹیکل تو مجھے ان باکس کریں, میں آپ کو سمجھا دوں گی جس کو بھی یہ ہو. تو اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اذکار اور یہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا چاہیے, ان کی تلاوت ٹھیک کرنی چاہیے, لیکن یہ ڈرانا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور پھر لوگ اس ڈر سے بیچارے اپنا پڑھنا کم کر دیں یا چھوڑ دیں, تو مجھے یہ